ناظرین کرام، تدفین کے بعد کیے جانے والے معمولات اہل سنت کی دوسری قسط لے کر حاضر ہوا ہوں۔ دعا ہے اللہ تعالی حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم دوستو، بھائیو، تدفین کے مواقع پر کیے جانے والے معمولات اہل سنت میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہم اہل سنت و جماعت اپنے فوت شدگان کو دفن کرنے کے بعد اس کی قبر کے سرحانے کھڑے ہو کر اذان دیتے ہیں۔ تو اذان دینا یہ کہاں سے ثابت ہے؟ آئیے حدیث مبارکہ سنتے ہیں۔ چنانچہ بیہقی میں یہ روایت موجود ہے، اس کے راوی سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ بیان کرتے ہیں کہ لما دفن سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سبح النبی وسبح الناس معه طویلا، کہ جب حضرت سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ فوت ہو گئے، حضور پرنور علیہ السلام نے انہیں دفن کیا، تو نبی پاک علیہ السلام کو صحابہ نے یہ کام کرتے ہوئے دیکھا کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان اللہ کی صدائیں بلند کرنا شروع کر دی۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان نے جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مبارک فعل کرتے ہوئے دیکھا تو صحابہ نے بھی سبحان اللہ کی صدائیں لگانا شروع کر دی۔ ثم کبر وکبر الناس معه، پھر حضور پرنور علیہ السلام نے اللہ اکبر کہا، صحابہ نے بھی اللہ اکبر کی صدائیں لگانا شروع کر دی۔ پھر صحابہ کرام علیہم رضوان نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ لما سبحتا، کہ اے میرے آقا، اے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے یہ تدفین کے بعد یہ جو آج کام کیا ہے، پہلے اللہ کی تسبیح بیان کی، پھر اللہ کی تکبیر بیان کی، ایسا آپ نے کیوں کیا؟ نبی پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لقد تضایق علی ھذا الرجل الصالح قبرہ حتی فرج اللہ تعالی عنہ، کہ اس بندہ مومن نیک صالح آدمی کی قبر اس پر تنگ ہونے لگی تھی، یہاں تک کہ اللہ نے اسے کشادگی عطا فرما دی۔ تو دیکھا آپ نے کہ اس حدیث مبارکہ میں نبی پاک علیہ السلام نے تدفین کے بعد سبحان اللہ کی صدائیں لگائی ہیں اور اللہ اکبر پڑھا۔ اور اذان کے کلمات کیا ہیں؟ چھوٹا چھوٹا بچہ جو ہے وہ بھی یہ جانتا ہے کہ اذان شروع ہی اللہ اکبر سے ہوتی ہے۔ اذان میں شہادتین کا اقرار ہے، اذان میں اللہ کی پاکی کو بیان کیا گیا ہے، اذان میں اللہ کی تکبیر بڑائی کو بیان کیا گیا ہے۔ اور بعض علماء نے اس بات کو بیان کیا کہ جب بندے کو قبر میں اتار دیا جاتا ہے تو شیطان آ کر ورغلاتا ہے، تو شیطان کو بھگانے کے لیے اذان دی جاتی ہے۔ چنانچہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا اذن المؤذن ادبر الشیطان وله جصاص، کہ جب مؤذن اذان دیتا ہے تو شیطان پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتا ہے، وَلَهُ جَصَاصٌ، گوز مارتا ہوا بھاگتا ہے، یعنی اذان کے کلمات سے اس پر اتنا رعب طاری ہوتا ہے کہ اس کی ہوا خارج ہو جاتی ہے۔ تو ہم تو اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ خیر خواہی کرتے ہیں کہ تدفین کے بعد جو اذان دی جا رہی ہے اس سے شیطان بھاگ جائے گا، اور یوں منکر نکیر کے سوالات کے جوابات کے وقت ہمارا دنیا سے جانے والا بھائی یا ہماری دنیا سے جانے والی بہن ان کے سوالات کے جوابات صحیح طریقے سے دے سکیں گے۔ اور یہاں پر آخر میں امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل و محدث بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مبارک فتاوی رضویہ سے ایک مسئلہ بھی عرض کرتا چلا جاؤں کہ آپ فرماتے ہیں کہ اذان صرف نماز کے لیے نہیں دی جاتی، بلکہ اور بھی بہت سارے ایسے مواقع ہیں جن پر اذان دینا مستحب ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں بچے کے کان میں اذان دینا مستحب ہے، اسی طرح مرگی والے کے کان میں اذان دینا یہ مستحب ہے، اسی طرح جس پر جن آ جائے، جن طاری ہو جائے تو اس بندے کے کان میں اذان دینا بھی مستحب ہے، شدید لڑائی کے وقت اذان دینا یہ مستحب ہے، جب آدمی بدمزاج ہو جائے
اس کے کان میں اذان دینا مستحب ہے۔ جانور سرکش ہو جائے تو سرکش جانور کے کان میں اذان دینا مستحب ہے۔ اسی طریقے سے کہا بعد از تدفین اذان دینا مستحب ہے۔ اور بہت سارے ایسے مواقع علماء نے بیان کیے ہیں، بلکہ ایک کتاب میں نے پڑھا کہ جب بارش نہ ہو رہی ہو اس وقت اذان دی جائے، یہ مستحب ہے، اور جب بارش لگاتار ہو رہی ہو، رکنے کا نام نہ لے رہی ہو، اس وقت اذان دی جائے۔ اور بہت سارے ایسے مواقع ہیں کہ جہاں شریعت مطہرہ نے اذان دینے کی اجازت دی، جیسا کہ کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے اس کو بھی بیان کیا کہ وبا کے دنوں میں اذان دینا مستحب ہے۔ اور آپ نے یہ دیکھا ہی ہے کہ جب وبا آئی ہے، یہ کرونا کی وبا، تو اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوئی تو کسی مکتبہ فکر نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ تو جب اذان وبا کے موقع پہ پڑھی جا سکتی ہے تو اس کے دیگر مواقع بھی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں حصول علم نافع نصیب فرمائے۔ تو یہ کچھ معمولات اہل سنت تھے جو تدفین کے مواقع پر کیے جاتے ہیں۔ امید ہے کہ اس سے شرح صدر ہو جائے گا، اور جو وسوسے ذہن میں آئے ہوں گے انشاءاللہ تعالی اس کی کاٹ ہو جائے گی۔ اللہ تعالی توفیق عمل نصیب فرمائے۔